اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، نواں حصہ۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جائے گا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے چہروں کو المجن ڈھال سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ڈھال کی یعنی چمڑے کی مانند چوڑے اور گول ہوں گے۔ خراسان ایران کا ایک بڑا صوبہ ہے۔ دجال کا ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوگی، واللہ اعلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا۔ جساسہ کا قصہ اور دجال۔ عامر بن شراحیل شانی کہتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ عامر نے کہا تو ٹھیک ہے، سنائیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گویا ہوئیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی۔ وہ اعلان کر رہا تھا، لوگوں، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں سوتے مسجد چل پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتلاؤں کہ تمیم داری جو کہ نصرانی تھے میرے یہاں آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسیح الدجال کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو تم اور بنو جزم کے تمیم لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں سفر میں تھے کہ پانی کی بھری ہوئی موجوں نے ان کے جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 مہینے تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے اور پھر اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کی باعث پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجش انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے پنجوں تک وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔
یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔